تو عادل صاحب آپ سے میں پروگرام کا آغاز کر رہی ہوں. جس طرح سے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی سنا اور مسلم لیگ نون کا بھی آپ نے موقف سنا ہے، اور جس طرح سے فارم 45 کو لے کر کلیم کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، کیا اصل پکچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر فورینزک ہو جاتا ہے تو کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیت کر بھی، بظاہر جیت کر بھی، جیسے تیسے بھی جیتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں تو وہ جیت کر بھی ایک ہارا ہوا کیس لڑ رہی ہے. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون جس نے اپنے ووٹر کو کیا بتا کے ووٹ مانگا، میاں نواز شریف صاحب آئے اور ان کو دکھا کر انہوں نے ووٹ مانگا. تو اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، اگر سپوز ہم یہ مان لیں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی اور نون لیگ میرٹ پہ جیتی ہے، تو میاں نواز شریف صاحب کیوں اپنے ووٹر کا آ کے سامنا نہیں کر رہے؟ شہباز شریف صاحب بھی بڑا ان کی محدود قسم کی ایک اپیرنس ہے، ان کی لیڈرشپ کے بہت سے لوگ سامنے نہیں آ رہے، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک جو جماعت حکومت بنانے جا رہی ہے وہ جماعت جس پر الزام یہ ہے کہ اس کے پاس اصل فارم 45 نہیں ہے، جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اصل فارم 45 ہیں، تو ابھی تک نون لیگ کسی ایک حلقے کا فارم 45 بھی نہیں لا سکی سامنے. آج ان کو چاہیے تھا جو پریس کانفرنس انہوں نے کی، بنیادی طور پہ تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایسا کیا، ایسے وقت میں انہوں نے پریس کانفرنس رکھی، تو ان کو چاہیے تھا کہ جس طرح پی ٹی آئی فارم 45 لے کے آئی ہے یہ بھی تو کلیم کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی موجود نہیں ہے 45 فارم. اچھا اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، میں آپ کے سامنے حقائق رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ناظرین کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات جو ہیں کہاں جاتے دکھائی دے رہے ہیں. کون سی ایسی چیزیں ہیں جو واقعی اب نارمل ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ یہ بتائے کہ ماضی کی طرح اس مرتبہ فارم 45 جو ہیں وہ کیوں نہیں پبلک کیے گئے. الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بتائے کہ اس مرتبہ جو گزٹ نوٹیفیکیشن جو ہیں کچھ مخصوص حلقوں کے وہ کیوں قبل از وقت جاری کر دیے گئے، جبکہ اس میں ابھی وقت باقی تھا. اور عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اکٹھے عام طور پہ جاری کیے جاتے ہیں، گزٹ نوٹیفائی کیا جاتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان متنازع حلقوں کے فارم 49 جاری کر دیے اور گزٹ میں اس کو نوٹیفائی کر دیا، جو کہ آلریڈی الیکشن کمیشن میں پہنچ چکے تھے. بلکہ اسلام آباد کے 2 حلقوں میں تو خود الیکشن کمیشن نے سٹے دیا اور اس میں حیران کن طور پہ اگلے ہی دن حتمی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. یہ بڑا اب نارمل ہے کیونکہ اس امپیکٹ سے جورسڈکشن تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ای ایم ایس پہ بتا رہا تھا، بڑی تعریفیں کر رہا تھا کہ جی اس میں انٹرنیٹ نہ بھی چل رہا ہو، وہ تصویر جائے نہ بھی، لیکن جب پریزائڈنگ افسر تصویر لے لیتا ہے تو وہ سسٹم میں سیو ہو جاتی ہے، پھر جب بھی اس کو نیٹ کنیکشن ملے گا تو وہ ڈیٹا بیس میں چلی جاتی ہے. لیکن اس میں جب تصویر سیو ہوتی ہے، واقعی ای ایم ایس کا یہ ایک فیچر ہے، اس میں لوکیشن، اس میں وقت اور جس نے تصویر کھینچی ہوئی ہے اس کا نام جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو یہ اگر فرانزک ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یہ سب سے بڑا ثبوت ہوگا کہ پریزائڈنگ افسر نے جو تصویر لی تھی، پریزائڈنگ افسر کی لی گئی جو تصویر ہے وہ ایک فرانزک میں بڑا ایک امپورٹنٹ کردار ادا کرے گی. لیکن ساتھ ہی ایک اور بڑی بالکل آج اس میں ایک بات میں کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جی عادل، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں، دیکھیں آپ فارم 45 پہ بات کر رہے ہیں نا، تو فارم 45 پہ امپورٹنٹ چیزیں سامنے آنی چاہیے. مجھے آپ 1-2 منٹ مزید دیجئے. دیکھیں ایک اور بڑی اسٹرینگتھ ہے، اگر سپوز نون لیگ فارم 45 لے بھی آتی ہے، جو کہ ہماری اطلاع ہے کہ بہت سے حلقوں میں ان کے پاس مبینہ طور پر شاید انہوں نے تیار بھی کیے ہیں، تو فارم 45 اگر یہ لے بھی آتے ہیں تو جو پی ٹی آئی کے پاس فارم 45 ہے وہ فارم 45 جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ٹیلی ہو رہا ہے، وہ ٹی ایل پی کے ساتھ بھی ٹیلی ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایویڈنس ہوگا جو آگے ٹرائیبیونلز میں جا کے جو نون لیگ کے لیے درد سر بن سکتا ہے. تو ایسے میں جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں بہت سے حلقوں میں جہاں پر نون لیگ جیتی ہے وہاں پر ریجیکٹڈ ووٹس جو ہیں ان کا جو تناسب ہے وہ بڑا حیران کن ہے. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ووٹوں میں فرق جو ہے
وہ بڑا حیران کن ہے کہ یہ بڑا ایب نارمل ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ یہ جو ڈسکرپنسیز ہیں یہ آگے عدالتوں میں جا کے ان کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوگا. لیکن ہم ابھی تک کے جو جسچرز کی بات کریں, ابھی تک کے جو نون لیگ کے رویے کی بات کریں, وہ کہہ رہے ہیں جی میڈیا نے دھاندلی کر دی, وہ میڈیا پہ الزام لگا دیا. ٹھیک ہے عادل, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو جو ہے یہاں پر نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے عادل, آپ کا کامنٹ آ چکا ہے.